بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ان پیاری بچیوں کے ساتھ اپنے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز میں۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارا جو موضوع ہے جس کو ہم نے آج انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے وہ ہماری بچیوں کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے۔ ایسا ہی ہے، آج کی رات ہم سب کے لیے بہت اہمیت کی رات ہے۔ جیسے ایک ایگزامس کے بعد آپ کا رزلٹ کا ڈے آتا ہے تو بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے ایگزامس بہت اچھے ہوئے ہو، آپ نے بہت محنت کی ہو، تو ایک دل میں اطمینان سا ہوتا ہے کہ ہمارا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اور پھر یہ بھی امید ہوتی ہے کہ ہمیں انعام ملے گا۔ ایسا ہے؟ بالکل۔ تو شب عید اور عید الفطر کا دن ہمارے لیے وہ مبارک دن ہوتا ہے جب ماہ رمضان المبارک کی جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کے ثمر کا دن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ خوشیوں کا دن قرار دیا ہے۔ عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو رمضان المبارک کے اختتام پر منائی جاتی ہے، اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اس میں سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے، تو اور مزہ آتا ہے جب چھٹی ہوتی ہے، تو کسی بھی اوکیزن کو منانے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ جب عید کی رات ہوتی ہے یا عید کا دن ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پہ بھی بہت سارے پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی یہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آلدو رمضان المبارک میں تو بہت زیادہ عبادت میں وقت گزارتے ہیں اور وقت کا ضیاع نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے یا شب عید آتی ہے ہم تھوڑا سا لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی اہمیت جیسی ہے اس کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اور بچے عموماً جو ہے اپنا وقت فضول اس قسم کے پروگرامز جن کا کوئی حاصل نہیں ہے اور جو ہمارے اخلاق کو بہتر نہیں بنا سکتے، ہم ایسے پروگرامز کو دیکھ کر اپنے وقت کا ضیاع کرتے ہیں، یا پھر ہم بہت ساری چیزیں جن سے احتیاط کرتے ہیں وہ احتیاط ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شب عید بھی روایت کے مطابق ایک بہت اہم رات ہے، اور خدا کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے، اور ہمیں اس رات کو اور اس دن کو خوشیاں تو منانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عید فطر کی رات اور دن کے مختلف آداب اور احکام کیا ہیں؟ مستحب نمازیں اور دعائیں پڑھنا، غسل، زیارت امام حسین پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، شب بیداری کرنا اور خاص تکبیریں کرنا شامل ہے۔ بالکل، تقریباً وہی عبادتیں جو ہم شب قدر میں انجام دیتے ہیں اس طرح کی عبادت ہمیں انجام دینی چاہیے تاکہ ہمارا وہ وقت اچھے طریقے سے گزرے، اور یہ رات بھی دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ جی ثانی؟ عید کے دن ہم سب سے صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں اور سب کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ بالکل، یہ بھی ایک طرح سے ایک مستحب عمل ہے جو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ عید فطر روایت کی روشنی میں اس کی امپورٹنس بیان کیجیے۔ جی دانیہ؟ جابر نے واقع علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن پہلی شوال کو صبح سویرے ایک ندا آتی ہے کہ اے مومنو، اپنے انعامات کو دریافت کرنے کے لیے دوڑ پڑو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جابر، یہ انعامات دنیا کے بادشاہوں کے انعامات کے جیسے نہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کا دن انعامات کا دن ہے۔ بالکل، ایسے انعامات ہیں جو بے حد قیمتی ہیں، اور دنیاوی انعامات سے اس کا کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے۔ جی بنی؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن، عید فطر کے دن فرشتے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اپنے پروردگار کی طرف جلدی کرو جو بے شمار عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بالکل۔ جی ہبا؟ امام علی علیہ السلام بعض عید کے ایام میں فرماتے تھے کہ یہ عید اس شخص کے لیے ہے جس کی بارگاہ میں خدا جس کا روزہ خدا کے بارگاہ میں قبول ہوا ہو، اور ہر وہ دن جس دن خدا کی نافرمانی نہ ہوئی ہو عید کا دن ہے۔ بالکل، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول تو بہت مشہور ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم سے کوئی
گناہ سرزد نہ ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے عید کے دن کچھ لوگوں کو کھیل تماشوں میں مصروف دیکھا تو اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کیا فرمایا امام نے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ مقابلے کے میدان کی طرح ہے، جس میں لوگ اطاعت الہی کر کے ایک دوسرے پہ سبقت پا سکتے ہیں، اور ایک گروہ جو کہ نیکی کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو گروہ برائی میں مصروف ہے وہ ہار جاتا ہے۔ بالکل، نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں اور برائی کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسے دن مجھے کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اگر پردے اٹھا لیے جائے تو نیکی کرنے والے نیکی میں مشغول ہوں گے اور یہ بدکاری والے بدکار ہوں گے۔ بالکل، یہ ہمارے لیے کتنا زیادہ ڈیٹیل میں بہت اچھی طرح دانیہ نے بتایا کہ اس دن کو گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جس قسم کی چیزیں پروگرامز ٹی وی پہ نشر کیے جاتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے جو دن ہے اس کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ عبادت کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنا جو بھی انجوائمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ عید کی رات کس طرح گزارنی چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی حدیث بیان کیجیے جی ثانی۔ نماز، تلاوت قرآن اور دعائیں پڑھنی چاہیے۔ بالکل، حضرت علی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا حدیث بیان فرمائی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا عید فطر اور عید قربان وغیرہ کی رات بہت زیادہ نماز پڑھا کرو اور دعا مانگا کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو۔ بالکل، خدا سے دعا مانگا کرو، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اس رات کو جیسے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا عبادت میں بسر کرنا چاہیے۔ امام کاظم علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا جی ہبا؟ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہر شخص سال کی 4 راتوں میں اپنے کو فارغ کر کے جاگتا ہے، ان میں سے اور وہ 4 راتیں یہ ہیں: 15 شعبان کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربان کی رات اور ماہ رجب کی پہلی رات۔ بہترین۔ امام محمد باقر علیہ السلام جن کی ولادت ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو ہے، انہوں نے کیا حدیث بیان فرمائی ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عید الفطر کی رات مسجد میں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے اور پوری رات شب بیداری میں گزارتے تھے اور فرمایا، اے نور نظر، یہ رات شب قدر سے کم نہیں۔ بالکل بہترین۔ یہ بات ہمیں اس طرح سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس رات کی اہمیت بھی شب قدر کے آلموسٹ برابر ہے کہ ہمیں امام کی حدیث سے اس بات کی تاکید ہوتی ہے۔ شب بیداری کے علاوہ اور کون سے اعمال مستحب ہے؟ اس رات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے اور غسل کرنا مستحب ہے۔ بالکل۔ عید فطر کے روز مال کے عنوان سے جو اہم ترین واجب جو کام ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ زکوٰۃ فطرہ جو کچھ شرائط کی روشنی میں صاحب استطاعت مومنین پر واجب ہے۔ اس کو ادا کرنے کا وقت کون سا ہے جی دانیہ؟ آلدو یہ بچے آپ لوگ کم عمر ہیں، یہ زکوٰۃ فطرہ جو ادا کرنے کا جس شخص کو یہ کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں فقہی اعتبار سے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو جی آپ بتائیے۔ اقوال کے مطابق زکوٰۃ فطرہ کے واجب ہونے کا وقت غروب شب عید ہے، لیکن بعض مجتہدین کے مطابق وجوب کا وقت ہے طلوع فجر عید کے دن۔ بالکل۔ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کا جو سب سے امپورٹنٹ ایک میسج ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مومنین جو صاحب استطاعت، الحمدللہ جو مومنین صاحب استطاعت ہے، وہ اپنی خوشیوں میں ان غریب، مسکین اور ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اور فائنینشلی اتنے زیادہ ساؤنڈ نہیں ہے، ان کی مدد کی جائے اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے قبول ہونے کی شرط زکوٰۃ فطرہ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان جو اس کو ادا کرتے ہیں وہ پورے سال کے لیے تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔
عید کے دن اور کون سے اعمال ہیں جو مستحب اعمال میں آتے ہیں؟ جی ہبا۔ عید الفطر کے دن غسل کرنا مستحب ہے، عصر غیبت میں عید کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اور امام کی حکومت کے دوران واجب ہے۔ واجب ہو جائے گی، بالکل۔ اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ وقت جلد از جلد آئے جب امام زمانہ ظہور فرمائے اور ہم سب امام زمانہ کے زیر سایہ اور ان کی حکومت کے دنوں میں عید کو سیلیبریٹ کریں۔ جی ثانی، آپ کیا بتائیں گی؟ اس کے علاوہ اور کون سے مستحب اعمال ہیں؟ کیا کرنا چاہیے عید کے دن؟ مستحب ہے نماز عید سے پہلے کچھ نہ کچھ کھایا جائے، بطور خاص خورما، تاکہ یہ چیز کا احساس نہ رہے کہ ہم روزے سے ہیں اور وہ دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اس کے علاوہ بنین کیا بتائیں گی آپ؟ جی گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی بہترین چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے، اور دعائیں ندبہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ بالکل، یعنی دعائیں ندبہ پڑھ کر ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کو بہت دل سے یاد کر رہے ہیں اور ہم مس کر رہے ہیں، اور ہم وہ عید امام زمانہ کے ساتھ منانا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ کا کون سا ایسا پسندیدہ عمل ہے جو حرام قرار دیا گیا اور عید الفطر کے دن وہ نہیں کیا جاتا وہ عمل؟ جی فاطمہ، آپ بتائیے مائک میں۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ بالکل، بہترین۔ حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق روزے دار کا کم سے کم اجر کیا ہوگا؟ جی دانیہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان میں روزہ رکھیں گے کم سے کم اجر یہ ادا ہوگا کہ آخری روزے کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا کہ اے بندگان خدا، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہارے اعمال خداوند عالم نے پاک کو پاکیزہ کر دیا ہے، ماشاء اللہ۔ اور تمہیں چاہیے کہ تم ان نامہ اعمال کو واپس گناہوں سے نہ بھرو۔ آلودہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل۔ ہم سب اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ماہ رمضان المبارک سے جو برکات ہم نے حاصل کی ہم دوبارہ سے خدا نخواستہ گناہوں سے اس کو آلودہ نہ کرتے۔ بالکل۔ اور عید کے دن کن کاموں کو انجام دینا چاہیے؟ جی، کون سا ایسا خاص کام ہے جس کو ہمیں بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے عید کے دن؟ جی ہمیں سب سے زیادہ امام زمانہ کا انتظار ہوتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تاکہ ہم عید ان کی حکومت میں منائیں۔ سب سے بہترین عمل یہی ہے۔ بالکل۔ مجھے لگ رہا ہے فاطمہ زہرا بھی ہمیں کچھ بتانا چاہ رہی ہے۔ جی، عید کے دن کس چیز کا فاطمہ کو انتظار ہوتا ہے؟ عید کے دن ہمیں عیدی ملتی ہے۔ تو فاطمہ کو عیدی کا انتظار ہوتا ہے بہت زیادہ، اور آپ لوگ سب عید جمع کرتے، عیدی جمع کرتے، اپنے تمام بڑوں سے آپ کو عیدی ملتی ہے۔ ویری نائس، بالکل۔ جی، اور کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ ہماری فرینڈس ہمیں کارڈ دیتی ہے۔ عید کارڈ دیتی ہیں؟ آپ بھی دیتی ہیں اپنی فرینڈس کو؟ تو اس میں کیا لکھ کر دیتی ہیں؟ عید مبارک۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ عید کا دن کیسے گزارتی ہیں؟ نانی کے گھر ملنے جاتی ہوں اور کزنس کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو ہمیں بچی نے بہت اچھی طرح سے ہمیں بتایا کہ وہ عید کا دن کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ تو چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اپنی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہم نے اپنے بچوں کے لیے پلان کی ہے تاکہ آج کی رات تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی آپ بھی کر سکیں اور بچیاں بھی کریں اور اس سے کچھ سیکھیں بھی اس ایکٹیویٹی سے۔ تو کچھ بیلونز ہیں جو ہم اپنی بچیوں کو دیں گے، وہ اس کو برسٹ کریں گی، پاپ کریں گی اور اس میں سے کچھ سلپس نکلیں گی۔ ان سلپس کو پڑھنے کے بعد بچیاں یہ بتائیں گی کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں عید کے دن اور عید کی رات میں انجام دینے چاہیے اور کن باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کی طرف۔ تو اب ہماری ایکٹیویٹی کے لیے بلونز یہاں پر آ چکے ہیں۔ اب میں بچیوں سے کہوں گی کہ اس کو برسٹ کرنے کے بعد اس میں سے دیکھیں کہ کیا سلپس نکلتی ہیں اور کیا چیزیں بچے ہمارے آج یہاں سیکھیں گے۔ جی دانیہ، پہلے آپ سٹارٹ کیجئے۔ جی بنین، آپ ہیلپ کیجیے گا انہیں۔ جی، والدین کو پریشان کرنا چاہیے یہ؟ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، تو ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے جائیں گے۔ بالکل۔ دعائیں ندبہ کی تلاوت کرنا، بالکل، ہم نے یہی سیکھا تھا کہ ہمیں دعائیں ندبہ کی تلاوت کرنی چاہیے عید کے دن۔ جی زکوٰۃ فطرہ نکالنا، بالکل، کرنا چاہیے ایسا؟ بالکل، جواب آپ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے۔ دانیہ، اب آپ ان کی مدد کیجیے۔ بنین، اب آپ کی ٹرن ہے۔ جی لیجیے۔
लैब्स पे पढ़ें ताकि आपके स्लिप्स वहीं पर आएँ। फातिमा आप बेटा स्लिप लेकर आइए। जी पढ़ के सुनाइए बनी। जी मुस्तहिकीन को अपनी खुशियों में याद रखना। ऐसा करना चाहिए, गरीबों की जी। मदद करनी चाहिए हमें। बिल्कुल मुस्तहिकीन को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। जी आगे। जिद करना। ज़िद करना, वालिदैन से ज़िद करनी चाहिए। तो फातिमा बताएंगी, करती है? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल उनकी बात माननी चाहिए। जी आगे चलिए बनी। छोटे बहन भाइयों पर गुस्सा करना। ये तो रमज़ान के रोज़ों में तो ऐसा नहीं होता। नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, और स्पेशली जब खुशी का अयाम हो तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अखलाक से किसी को भी तकलीफ ना हो। जी तानिया आप इनकी हेल्प कीजिएगा, आप अपने लैब्स पे रखें ताकि स्लिप्स आपके पास आए। जी झूठ बोलना। झूठ बोलना चाहिए, झूठ तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना। जी अपनी जिम्मेदारी को भूल जाना चाहिए, अगर चाहे खुशी का दिन हो, लेकिन हमारे जो इबादत के हवाले से जिम्मेदारी है या और किसी हवाले से भी हमें उसको याद रखना चाहिए। बिल्कुल खुशी मनाना। खुशी मनाना, ईद के दिन खुशी मनानी चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खुशी मनानी चाहिए। जी और भी कीजिए एक और। गुस्ल करना। गुस्ल करना मुस्तहब है ईद के दिन। जी दावत का एहतमाम करना। अपने रिश्तेदारों के लिए दावत का एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल मोमिनीन को खाना खिलाना तो वैसे भी सवाब का काम है। जी हिजाब का ख्याल ना रखना। जी खुशी का दिन है तो हमें हिजाब का ख्याल नहीं रखना चाहिए, ऐसा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमें हर वक्त हिजाब का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक वाजिब अमल है। जी फातिमा करेंगी? चलें सानिया अब आपकी टर्न है, अपने लैब्स में कीजिएगा ताकि आपके पास स्लिप्स आए। वहाँ से स्लिप लीजिए बेटा। नमाज कज़ा करना। नमाज कज़ा कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, चाहे कोई भी खुशी का मौका हो, नमाज अव्वल वक्त पे हमें अदा करनी चाहिए। इमाम ज़माना को अज्जल को याद करना। बिल्कुल है, मुस्तहब अमल है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड। जी अच्छे और नए कपड़े पहनना। पहनना चाहिए, ये खुशी की अलामत है। पाक और साफ कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ईद को मनाना। जी दूसरा कीजिए बेटा। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। बर वक्त नमाज पढ़ना। बिल्कुल नमाज वक्त पे अदा करनी चाहिए। जी आगे। मौसीकी सुनना। जी ईद के दिन मौसीकी सुनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हमें वैसे भी मौसीकी नहीं सुननी चाहिए, लेकिन ईद के दिन खुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि अपना वक्त किसी भी फजूल काम में ज़ाया ना करें, किसी भी प्रोग्राम्स में और इस तरह की चीज़ों में अपने वक्त का ज़िया ना करें। बिल्कुल अपने बहन भाइयों से लड़ाई करना। जी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक और बर्स्ट कीजिए बेटा जल्दी जल्दी, एक और कीजिए। जी ईद के दिन रोज़ा रखना। रखना चाहिए? ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए, हराम है। जी मौसीकी सुनना। मौसीकी सुननी चाहिए? आम औकात में भी नहीं सुनना चाहिए, गुनाह है। बच्चों को ईदी देना।
جی اپنے سے چھوٹوں کو عیدی دینی چاہیے. فاطمہ ملتی ہے عیدی؟ آپ ہی دیتی ہیں؟ ویری نائس. ٹھیک ہے ہبا آپ جلدی سے ایک اس کو بس کیجیے. ایک ایک آپ لوگ بھی بیلون لے لیجیے بیٹا. جی کھولیے آپ، میں آپ کی مدد کرتی ہوں. لڑائی کرنا، لڑائی کرنا نہیں کرنا چاہیے. فضول خرچی کرنا، جی عید کی شاپنگ کی بارے میں امی کو تنگ کرنا، فضول خرچی کرنا صحیح بات ہے؟ بالکل بھی نہیں. جی رشتہ داروں اور دوسرے مومنین سے ملاقات کرنا، بالکل کرنا چاہیے. اور کرتے ہیں عموماً آپ لوگ ایسا؟ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، بڑوں کے ہاں عیدی ملنے جاتے ہیں، انہیں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی بالکل کیجیے جلدی سے. صدقہ و خیرات نہ دینا، ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. اپنی خوشیوں میں ہمیشہ مستحقین کو یاد رکھنا چاہیے. گھر کو سجانا، بالکل خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھا جائے اور سجایا جائے. جی پورا دن فضول کاموں میں گزار دینا، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. جی بنین اب آپ بتائیے. گھر میں بنے ہوئے کھانے کی برائی کرنا، ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. گھر میں جو بھی پکا ہو، جو بھی امی نے محبت سے بنایا ہو، اس کو خوشی خوشی کھانا چاہیے. بالکل. جی سوشل میڈیا کے ذریعے تعلیمات اہل بیت کو جاننا، بالکل سوشل میڈیا کا استعمال اگر کیا جائے تو اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم علم جانیں بھی اور علم پھیلائیں بھی. جی دعائے کمیل پڑھنا، بالکل یہ بھی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ عید کے دن دعائے کمیل پڑھنی چاہیے. تو اس ایکٹیویٹی کے ذریعے ہم نے تقریباً اپنے پورے پروگرام کو سم اپ کر لیا. اب میں نے دیکھا کہ ہماری جو چھوٹی لٹل بلیور ہے ان کے ہاتھ میں ایک بہت پیارا سا کارڈ ہے، تو دکھائیے آپ ذرا کیمرے میں فاطمہ اٹھا کر. ویری نائس بہت پیارا ہے. تو یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ ذرا مجھے مائک میں بتائیے فاطمہ. عید مبارک کا کارڈ بنایا ہے. تو کیا لکھا ہے اس کے اندر آپ نے؟ کس کے لیے بنایا ہے یہ کارڈ؟ امام جان کو عید کی مبارکباد کرنے کے لیے بنایا ہے. بالکل امام زمانہ کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے ہماری پیاری سی بچی نے ایک عید کارڈ بنایا ہے، اور یقیناً یہ اس کو اپنی فائل میں رکھیں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے امام کو یاد کرنے کا اور ان کو اپنی خوشیوں میں ہمیشہ شامل کرنے کا اور یاد رکھنے کا. اب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ سب اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اپنی عید کی خوشیوں میں مستحقین کو، غریبوں کو ضرور یاد رکھیے گا. امام زمانہ کے ظہور کی دعا کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.